مصیبت اور پریشانی کے وقت تکلیف کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا، لیکن اس میں کوئی چیخ و پکار نہ ہو، کوئی غلو پر مبنی الفاظ نہ ہو۔ ویسے ہمارے علماء اہل سنت، حالانکہ یہ نوحہ عربی کا لفظ ہے، وہ ترجمے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے جنوں کے رونے کی آواز سنی۔ چلیں رونا بھی مان لیں۔ تو سیدہ ام سلمہ کو اس دعا نے نفع پہنچایا۔ اس دعا کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا ہے یہ۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو انسان محسوس کرتا ہے نا، وہ تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے، اور قریب ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ اسپیسیفکلی تو جہاد اور قتال کے کانٹیکسٹ میں تھی، لیکن یہ جنرل رول ہے کہ بعض اوقات انسان کو وقتی طور پہ کوئی ایک بڑا صدمہ پہنچتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی بعد میں آنے والا وقت بتاتا ہے کہ یہ اس کے لیے خیر ہی تھا۔ مثلاً جو لوگ تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کی بہن فوت ہو گئی، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بعد وہ اللہ کو سیریس لینا شروع کر دے اور اپنی آخرت بنا لے، تو بظاہر جو وہ تکلیف تھی اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابیوں کی نوید بن کے آ گئی۔ اور یہ تو سورہ السجدہ میں بھی موجود ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے۔ جب سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہو نا تو انسان کو خدا کی ضرورت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ انسان جب تکلیف میں آتا ہے اسی وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میری ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے۔ بہرحال بعض اوقات عذاب الہی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں وثوق کے ساتھ تو ہم کسی بھی ایکٹیویٹی کو عذاب سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ایک غیبی خبر ہے، میں بھی عذاب ہو، میں بھی یہ آزمائش ہو، لہذا آج کی ڈیٹ میں جو محتاط رویہ یہی ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی تکلیفیں آئیں آپ ان کے لیے یہی کہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ورنہ تو انسان اپنے مخالفین کے لیے سمجھتا ہے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے اور اپنوں کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ آزمائش کی کیٹیگری میں ہی فال کرنے میں عافیت ہے، اور اس سے ہمیں لیسن لرن کرنا چاہیے۔ اس قسم کی جو بڑی اموات ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ایک ڈیٹرنس ہے، ایک تنبیہ ہے کہ اس دنیا میں آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا، سب نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ اصل میں اس سے ایک لیسن ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے جی ان کا کیا قصور تھا، کتنے جانور مر گئے جی ان کا کیا قصور تھا، زلزلے میں مر گئے، سیلاب میں مر گئے، ٹورنیڈو میں جو ہے وہ اٹھائے گئے، ان کا کیا قصور تھا۔ تو یہ صرف علم کی کمی کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا موجود ہے اور آپ انالیسس کرنا جانتے ہیں تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ روزانہ 1 گھنٹے میں 6000 لوگ نیچرل ڈیتھ مرتے ہیں۔ اتنے بندوں نے روزانہ مرنا ہی ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ، یعنی ہر 24 گھنٹے میں 1.5 لاکھ لوگ مرتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 1.5 لاکھ سیکنڈ نہیں ہوتے، 1 لاکھ بھی نہیں ہے سیکنڈ، یعنی ہر سیکنڈ میں آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2 بندے مر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ پوری دنیا کے اندر مر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیٹا ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتا، تو اگر 1.5 لاکھ بندہ روزانہ مرتا ہے تو اس میں سے آلموسٹ سمجھ لیں 30 سے 40 ہزار تو مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کی جو اوور آل آبادی ہے اس کا 4واں یا 5واں حصہ تو مسلمان ہے نا، تو اتنے لوگ تو ویسے ہی روزانہ مر جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ اسکیٹرڈ فارم میں مرتے ہیں لہٰذا ہمیں فیل نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار کوئی مسجد سے کسی کی فوتگی کا اعلان سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا کوئی بندہ مرا، ورنہ روزانہ 1.5 لاکھ بندہ ویسے ہی مر رہا ہے۔ تو اس قسم کی جو یکمشت اللہ کی طرف سے ایک ڈیتھ والا ایک سمجھ لیں الارم بجتا ہے نا، وہ پوری انسانیت کے لیے ایک الارم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی نے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر حالات و واقعات دے کر بھیجا ہے اور الٹیمیٹلی اس نے تمہیں اپنے پاس بلانا ہے۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ تمہیں اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔
تو سدھر جاؤ. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک گلی میں ہونے والی ٹریجک ڈیتھ ایک محلے کے لیے عبرت ہے, ایک محلے میں زیادہ ڈیتھس اس سٹی کے لیے عبرت ہے, ایک سٹی کے اندر بڑا حادثہ جو ہے وہ ایک پورے صوبے کے لیے, اور ایک صوبے میں ہونے والا حادثہ ایک ملک کے لیے, اور ایک ملک میں بڑا ہونے والا حادثہ جس طرح کہ ترکیے میں ہوا, شام میں ہوا, یہ پوری دنیا کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. باقی اللہ نے تو اپنی ڈیسٹنی میں پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو بھی تکلیف ہے وہ اس نے اپنے ٹائم کے اوپر بھیجنی ہے, وہ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے. اس حوالے سے یہ جو تکلیف کا سلسلہ ڈیسٹنی اور تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو بڑا کھول کر بیان کیا, اور اس انداز میں قرآن کی کسی اور سورت میں اس ٹاپک کو بیان نہیں کیا گیا. یہ سمجھ لیں اس کی ایپیکس ہے. آیت نمبر 22 اور 23, سورت نمبر 57 ہے سورۃ الحدید, اور آیت نمبر ہے 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی مصیبت نہیں کہ جو زمین میں نازل ہو, یعنی پوری زمین کے اوپر جتنے بڑے بڑے مصائب آتے ہیں, خواہ وہ زلزلے کی شکل میں ہو, سیلاب کی شکل میں ہو, ٹورنیڈوز کی شکل میں ہو, کوئی وبائی مرض پھیل جاتا ہے, اس قسم کی جتنی تکلیف پوری زمین میں آتی ہیں. ولا فی انفسکم, اور نہ کوئی مصیبت کہ جو تمہاری جان پر ٹوٹتی ہے. وہ انسان پہ تکلیف بیماری کی شکل میں بھی آ سکتی ہے, پریشانی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے, کسی قریبی کے ڈیتھ کی شکل میں بھی آ سکتی ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا, مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہارڈ ڈسک میں لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو زمین والوں پر یا کسی انڈیویجول کے اوپر بھیجے. کیوں پہلے لکھ لی ہے, اس کی حکمت بتا دی. ان ذالک علی اللہ یسیر, پہلی بات تو یہ کلیئر کر دی کہ یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے. ویسے تو ان امیجنیبل چیز ہے کہ دنیا میں اربوں انسان ہے, اور انسان تو ایک سپیشی ہے, اس کے علاوہ 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں, اور پھر ہر سپیشی کی آبادی جو ہے وہ بلینز میں ہے. سب پہ تکلیفیں جو آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہمارے لیے آسان ہے. تم تو اسے امیجن نہیں کر سکتے کہ مستقبل میں ایک ہونے والے واقعے کو پہلے کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ اللہ کا کامل علم ہے. سورۃ الانعام میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی پتا بھی